برادران ملت اسلامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، ماہ ربیع النور شریف کی گرمی ابھی باقی ہے، اور بحمدی تعالی آپ سب کے چہرے کھلے کھلے اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں مہکے مہکے نظر آتے ہیں۔ ہونا بھی یہی چاہیے۔ وقت آج جمعہ کا زیادہ ہو چکا۔ ایک چیز اچھی یہ بھی لگی کہ میں ویسے تو اس سال جلوس عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر ہندوستان میں حاضر نہیں تھا، لیکن ہر علاقے میں اپنے اپنے اعتبار سے لوگ حضور کی محبت میں جلوس کی شکل میں نکل بھی رہے تھے۔ ہبلی کے کیا حالات ہیں میں نے معلوم کیا، تو ظاہر سی بات ہے میرے عزیزو، جو ہماری روایات باقی ہیں اسی روایت پر عمل کرتے ہوئے ٹھیک جس دن حضور پاک کی عید میلاد تھی اسی دن یہاں پر جلوس بھی نکلا۔ بات صحیح ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کے نام پر ہبلی والے کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے انشاءاللہ، اور یہی ہونا بھی چاہیے۔ ایک بات میں بہت چھوٹے وقت میں کچھ چیزیں دے کر کے چلا جاؤں گا، ویسے بھی ہمارے آنے جانے کی خبر گرم ہوتی ہے تو بہت سارے لوگ ویسے بھی گرم ہوتے ہیں۔ میں نے محسوس کیا ہے کسی مہمان کی آمد کبھی اپنوں کے لیے بھی نیند اڑا دیتی ہے۔ اپنے بھی انتظار کرتے ہیں، ایکسائٹمنٹ ہوتا ہے کسی محبوب کے آنے کا جس سے محبت کرتے ہیں لوگ۔ کچھ شخصیت ایسی ہوتی ہیں جن کے آنے کے انتظار میں اپنوں کی بھی نیند اڑ جاتی ہے اور غیروں کی تو فیوز ہی اڑتی ہے۔ خیر بات وہ نہیں ہے، لیکن ایک بات میں ضرور کہہ کر کے جاؤں گا۔ 1500 سالہ عید میلاد النبی اس سال منایا جا رہا تھا، کتنا زور و شور اور کتنے زیادہ اہتمامات کیے جا رہے تھے۔ اس کے باوجود جب وقت قریب آ جاتا ہے تو میں ان لوگوں سے یہ ادباً کہوں گا کہ کس چیز نے تمہیں اکسایا اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عید میلاد پر کمپرومائز کر لو۔ لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ جلوس تو کسی بھی دن کیا جا سکتا ہے، حضور کی محبت میں تو کسی دن بھی کیا جا سکتا ہے، تو ہر دن کرو، ہر ہفتے کرو۔ ہمارے بزرگوں نے 12 ربیع الاول شریف کی ایک تاریخ جو متعین کی ہے، سب کے جذبات اس سے لگے ہوئے ہیں۔ ہم اپنے ہم وطن لوگوں کے بھی خیال کرتے ہیں، ڈسٹرب نہیں کرتے۔ یہ پہلی مرتبہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ٹکراؤ والی صورت ہے، ہم ٹکرانے والی بات نہیں کرتے۔ ہم اپنے نبی پاک کی محبت میں جب نکلتے ہیں تو انداز تو یہ ہے کہ کوئی اگر کاٹ بھی دے تو احساس نہیں ہونا چاہیے۔ محبت اسی کا نام ہے۔ حسن یوسف میں کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان ہارا۔ لوگ اگر جلوس میں نکل کر کے دیکھتے، وہ شریر لوگوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں جو جلوس کو انٹرٹینمنٹ کے لیے استعمال کرتے ہوں۔ عاشقان مصطفیٰ کے جذبات سے تو نہیں کھیلنا چاہیے۔ ہبلی والوں، 100,000 بار مبارکبادی میں پیش کرتا ہوں، 1000 بار مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اور فخر سے آج آپ کے سامنے کھڑے ہو کر کہتا ہوں کہ الحمدللہ آج بھی غیور سنی اس شہر میں باقی ہیں جو اپنے نبی کے نام پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے انشاءاللہ، جو بھی ہو جائے۔ کیا آپ رمضان کی عید آ جائے، بقرعید آ جائے تو اٹھا کر کے کسی اور دن رکھ لو گے؟
یا پھر چاند سے کہو گے تھوڑے دن بعد نکلنا؟ کیا حالات ابھی گرم ہیں، خراب ہیں؟ کبھی جمعہ میں ایسی نوبت آ گئی تو کیا جمعہ اٹھا کر کے اتوار کو رکھ لو گے؟ نہیں، ان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایام مخصوص ہیں، جو دن مخصوص ہیں، انہی دنوں کے لیے یہ چیزیں مخصوص کی گئی ہیں۔ یہ میسج میں آج میلاد جلوس کے بعد اس لیے دے رہا ہوں کہ آگے سب کے ذہن میں یہ بات رہے کہ اگر کسی کو کسی نے قوم کا بڑا سمجھا ہے یا پھر آپ پر ٹرسٹ کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں، تو کم از کم قوم کے ساتھ یہ کھیل نہیں ہونا چاہیے۔ چاہے ہمارے ساتھ کوئی بھی چیز ہو جائے، لیکن قوم کی جو ہمارے ساتھ محبتیں جڑی ہوئی ہیں اس کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہونا چاہیے کسی اور کو راضی کرنے کے لیے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ جس کو راضی کرنے کے لیے سب کیا جاتا ہے، یہ کبھی راضی نہیں ہوتے، کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ آج تم سے تمہارا جمعہ چھین کر کے یہ کہیں گے تم نیوٹرل بن جاؤ، سیکولر بن جاؤ، کٹر نہ بنو، لیکن کل کو اس کے بعد پھر کسی اور چیز پر یہ چیزیں ہوتی رہیں گی اور کبھی تم سے کوئی راضی نہیں ہو سکتا۔ مجھے بابا جی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک بات یاد آتی ہے، علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ، ہزارہا رحمتیں ان کی قبر پر ہوں۔ جس وقت ان کو پولیس گھسیٹ کر کے لے جا رہی تھی تو آپ نے کہا تھا تم تو کارندے ہو حکومت کے، جس طرح سے تمہیں کہا جاتا ہے ویسے کرو گے، لیکن ایک بات یاد رکھو، تم مجھے ٹارچر کر رہے ہو، کھینچ کر لے جا رہا ہو، دبا رہے ہو، جس کو خوش کرنے کے لیے تم میرے ساتھ یہ کر رہے ہو وہ تو تمہیں نہیں دیکھ رہا، وہ چاہے پرائم منسٹر ہو چاہے کوئی بھی ہو، جس کو خوش کرنے کے لیے تم مجھے کھینچ رہے ہو وہ تو تمہیں نہیں دیکھ رہا، لیکن میں جس کے لیے جا رہا ہوں وہ تاجدار مدینہ مجھے دیکھ رہا۔ جس کو راضی کرنے کے لیے میں نے آیت یہ پڑھی ہے، تم خیر امت ہو، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم لوگوں میں خیر امت بنائے گئے ہو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اچھائی کا حکم دو گے اور برائیوں سے روکو گے۔ یہ مزاج تمہارا ہے، یہ نہیں ہے کہ دین کے انہدام کی کوشش کرو گے، ہر چیز میں مصلحت کے دروازے ڈھونڈو گے۔ ہر چیز میں مصلحت کے دروازے نہیں ڈھونڈے جاتے۔ لوگ ہم سے یہ بھی کہتے ہیں کہ حالات بڑے خراب ہیں، آپ اس طرح سے بولتے ہیں، بہت سارے لوگ تکلیف میں آ سکتے ہیں، نوجوان اس طرح ہو جائیں گے، اس طرح ہو جائیں گے۔ میں نے کہا کیا یہی نصیحت کوئی امام حسین کو بھی دیا تھا کہ ان کے لیے جو حالات بنے ہوئے تھے، کوئی تو نہیں تھا اس وقت، صرف 82 لوگوں کو لے کر نکل پڑے تھے۔ کسی نے مجھ سے یہ بھی کہا تھا کہ آپ کا ہونا بہت ضروری ہے، نوجوان آپ سے جڑے ہوئے ہیں اور آپ رہیں گے تو دین کا کام ہوتا رہے گا۔ میں ان سے یہی عرض کیا تھا، ادباً عرض کیا تھا، ہم تو پتہ نہیں کس درجے میں آتے ہیں اور نکمے گنہگار، ہم سے کئی کروڑوں درجے زیادہ افضل اور بہتر تھا کہ امام حسین کا زندہ ہونا، ان کا ہونا کتنا ضروری تھا، لیکن ہر بار اپنی سیفٹی اور ہر بار اپنے آس پاس کی چیزیں ہی نہیں دیکھی جاتی۔ اسی لیے ایک محاورہ مشہور ہے، ایک محاورہ مشہور ہے، کیا ہے کہ جب تمہاری جان پہ کچھ بن پڑے تو صدقہ دے کر کے جان بچا لو۔ جان پر کبھی کوئی بیماری آ گئی تو کیا فرمایا گیا؟ صدقہ دے دو، اللہ تعالیٰ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ جب تمہاری جان پہ کچھ بن پڑے تو صدقہ دے کر جان بچا لو، اور جب دین پہ کچھ بات آئے تو جان دے کر دین بچا لو۔ جب دین پہ بات آئے تو پھر صدقہ دے کر کے نہیں، اپنی جان دے کر کے دین کو بچا لو، وہ اہم ہے۔ اسی لیے فاضل بریلوی امام اہل سنت فرماتے ہیں، صدیق بلکہ غار میں جاں ان پہ دے چکے، صدیق بلکہ غار میں جاں ان پہ دے چکے، حفظ جان جو جان فروز غرر کی ہے۔ مطلب جانتے ہو آپ؟ اعلیٰ حضرت کا شعر سنو، جب
ہجرت کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غار ثور میں تھے. واقعہ معلوم ہے. حضرت ابو بکر صدیق سارے سوراخوں کو بند کر کے بیٹھے ہوئے تھے. ایک سوراخ پر پاؤں رکھے ہوئے تھے اور اس پر سانپ کاٹ رہا تھا, اور معمولی سانپ نہیں, زہریلا زہر چڑھ گیا تھا. آج بھی آپ پوچھ لینا, معلوم کر لینا, کسی زہریلے سانپ کے کاٹنے سے آدمی صرف آدھے گھنٹے سے 1 گھنٹے کے اندر مر جاتا ہے. صدیق اکبر کو جو سانپ کاٹا تھا وہ زہر ان کے سینے تک آ چکا تھا, پیر سے چڑھتے ہوئے, اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بعد میں ان کا پیر ہٹانے کے بعد اپنا لعاب پاک لگایا, زہر تو ختم ہوا. یہ واقعہ تو معلوم ہے, واقعہ معلوم ہے. لیکن سنو, حضرت ابو بکر صدیق نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حفاظت میں, ناموس رسالت کی حفاظت میں کیا چیز دی؟ پاؤں نہیں, انگلی نہیں, بلکہ اپنی پوری جان داؤ پہ لگا دیا. یہ 5 فرض ہیں ہر مومن کے لیے, جس کا زندگی میں اس کو پالن کرنا بہت ضروری ہے. اس میں سب سے پہلا فرض ہے جان کی حفاظت. جان کی حفاظت, دین کی حفاظت, عزت کی حفاظت. 5 چیزیں جو شریعت میں فرمائی گئی ہیں, اس میں سب سے پہلا فرض آپ کی جان کی حفاظت ہے. جان ہے تو پھر سب کچھ ہے. جان کی حفاظت کے بعد جو دوسرا سب سے بڑا فرض ہے, نماز کی حفاظت. ٹھیک ہے, نماز کی حفاظت. اور مولا علی شیر خدا اسد اللہ الغالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کی نماز کے وقت, حضور پاک کے آرام فرمانے کے وقت کیا کیا تھا انہوں نے؟ سورج ڈوب گیا, ان کی عصر کی نماز قضا ہو گئی. یہ بھی مشہور ہے. کیا حضرت علی جان بوجھ کر کے چھوڑ رہے تھے؟ دیکھ رہے تھے سورج سامنے سے جا رہا ہے, اس کے باوجود حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں اور حضرت علی جگہ نہیں رہے, اٹھا نہیں رہے. عصر کی نماز قضا ہو گئی, روئے. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اشارہ کیا سورج کو, واپس آ جا, جہاں پر رکا تھا وہیں پر آ جا, عصر کی نماز علی کی باقی ہے. عصر پڑھ لی. لیکن دونوں نے کیا کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے جان بچانے والا فرض تھا وہ قربان کیا, اور حضرت علی نے نماز کی حفاظت یہ فرض تھی وہ قربان کیا. کس کے لیے؟ حضور پاک کے لیے. اور پھر اعلیٰ حضرت کو سنو, اب ناموس رسالت کا مسئلہ پورا سمجھاتے ہیں. صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے. حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے, سارے فرائض کی جان ہے جان کی حفاظت کرنا. اور مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز. یا رسول اللہ, مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز, وہ بھی نماز عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے. 5 نمازوں میں نماز عصر کو نماز وسطیٰ کہا گیا, بیچ والی نماز. اس کی حفاظت کا حکم اللہ نے قرآن میں فرمایا, حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ. اس نماز کی زیادہ حفاظت کرنے کا حکم ہے. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مولا علی نے واری تیری نیند پہ نماز, وہ بھی نماز عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے. دونوں نے, ایک نے جان وار دی اور ایک نے نماز وار دی. اب ہوا کیا آگے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسی نے اپنی محبتیں پیش کی ہیں تو وہاں پر کوئی چیز باقی نہیں رکھی جاتی, بھر بھر کے دیا جاتا ہے. بدلا ہی نہیں بلکہ اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری اوقات نہیں. یہ تو ان کا کرم ہے, ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں. یہ تو ہم زندگی میں دیکھ رہے ہیں. ایک بار کیا حضور پاک کی عزت پر بات کرو, لوگ ٹک ٹک کر کے تمہارا چہرہ دیکھنے لگ جائیں. یہ کس کی عطا ہے؟ حضور پاک کی عطا ہے. صدیق اکبر نے جان وار دی لیکن گئی نہیں جان. مولا علی نے نماز وار دی, ان کی بھی نماز گئی نہیں. ان کی جان بھی بچی ہے, ان کی نماز بھی بچی ہے, گیا کسی کا نہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو نے پھیر دی جان اور ان کی نماز. یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کی نماز پھیر دی اور ان کو ان کی جان پھیر دی. پر وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے, وہ تو کر چکے کرنی بشر کی ہے. اس پورے 2 واقعے کے بعد اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے. فرع کا مطلب سمجھتے ہو؟ ایک اصل ہے, ایک فرع ہے. اصل مین برانچ اور فرع کا مطلب برانچ ہے.
اصل کی جو شاخ ہوتی ہے اس کو فرع کہتے ہیں. اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جتنے فرض ہیں، نماز ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، جان کی حفاظت ہو، یہ سارے فرائض یہ فرع ہیں، برانچ ہیں، شاخ ہیں. کہنے کو تو شریعت میں یہ سب فرض ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ دو واقعے کے بعد تو پتہ چلتا ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں نعرے لگائے، میرے نعرے مت لگایا کرو. بار بار میں اس کی تنبیہ کرتا ہوں، ہماری حیثیت نہیں ہے ہمارے نام کے، اور نہ ہی یہ استقبال، نہ ہی یہ سارے شان ہمارے لیے نہیں ہے یہ ساری چیزیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب بات ہو رہی ہے تو بات صرف حضور کی ہونی چاہیے. ہم شخصیت پرستی کے قائل نہیں ہیں. ہاں، یہ چومنا، وہ چومنا، ادھر جھکنا، ادھر اٹھانا، یہ ہم اس کے قائل نہیں ہیں. بات اگر بادشاہ کی ہو رہی ہے تو فقیروں کی کیا اس میں ہے؟ کوئی بات ہی نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت کا مشن تو دیکھو، اعلیٰ حضرت کبھی اپنے باپ داداؤں کے قصیدے نہیں پڑھے. ان کے باپ دادے کم نہیں تھے، وقت کے فہامہ، علامہ سب کچھ تھے، لیکن جب قلم اٹھاتے تو یوں کہتے کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارینہ نہیں. ہمیشہ بارگاہ مصطفیٰ کی تعریف کیا ہے، اسی لیے مولا ان کی تعریف ہر زبان پر آج کرا رہا ہے. آپ بھی اسی طرح اسی ماحول کو باقی رکھو. نعرہ لگے تو میرے مصطفیٰ کا، ہاں لبیک کہا جائے، خوب کہا جائے، یہ تسبیح بھی ہے اور بارگاہ مصطفیٰ کی حضوری بھی ہے. میرے عزیزو توجہ، جب کبھی کوئی کہتا ہے میں گھر میں بیٹھا ہوں، میں گھر میں بیٹھا ہوں، لوگ آ رہے ہیں، ملنے والے آتے ہیں جاتے ہیں، سب باہر سے تم کہہ رہے ہو مفتی صاحب میں آ گیا ہوں تھوڑا سا مل لو، آ گیا ہوں، کبھی فون پہ کبھی دروازے پہ. غیرت ہوگی 2 بار 3 بار تو آ تو جائیں گے، دروازہ کھول کے مل تو لیں گے. کب سے بیچارہ پکار رہا ہے مفتی صاحب میں یہاں ہوں، میں یہاں آیا ہوں. میرے عزیزو بلا تشبیہ و بلا تمثیل، لبیک یا رسول اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے اے اللہ کے رسول میں آ گیا ہوں، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں. کتنی مرتبہ پکارو گے؟ یہ دنیا والے تو دنیا والے، میرا رسول ایسا غیرت مند ہے، وہ ایک ہرن کے آنسو بھی برداشت نہیں کر سکتا، وہ ایک لکڑی کے رونے کو بھی گوارا نہیں کرتا. تم تو امتی ہو جس کے لیے میرے آقا رویا کرتے تھے. میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ لبیک یا رسول اللہ صرف ایک نعرہ نہیں ہے، یہ اپنے نبی پاک کی بارگاہ میں حاضری کا ایک عظیم تحفہ ہے. جس دن نظر کرم ہوگی آقا صرف اتنا فرما دیں گے آ جا، کب سے تو پکار رہا. یہی تو ہمارا مشن ہے یا رسول اللہ، ہر ستم ہر مصیبت گوارا ہے، بس ایک بار کہہ دو کہ تو ہمارا ہے. اللہ ہمیں اسی حال میں زندہ رکھے اور اسی پر موت عطا فرمائے. آپ خیر امت ہو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر جاری رہو، اچھائی کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا. آج ضرورت ہے اس معاشرے کی اصلاح کی. مجھے اندازہ ہے بہت سارے لوگوں نے شکایتیں کی، ان بچوں کو بھی جو ابھی 18 سال کے بھی نہیں ہوئے، ابھی 20 سال کے بھی نہیں ہوئے، وہ نشہ کی لت میں گر گئے. اور ایسے ایک صاحب ہمارے ابلی کے آئے تھے، وہ دادا ہیں اور ان کے پوتے کی شکایت لے کر میرے پاس آئے تھے. کہا حضرت میرا بچہ 4تھی کلاس میں جاتا ہے. 4تھی کلاس کس کو کہتے ہیں؟ کتنا ہوگا؟ 9 سے 10 سال کی عمر ہوگی. کہتے ہیں اس کے بیگ میں نے کتنی مرتبہ نشہ پکڑا، ڈرگز. یہ کہاں سے چیزیں آ رہی ہیں؟ کیا 10 سال اور 12 سال کے بچے اس میں ملوث ہو سکتے ہیں؟ آج کس طرف جا رہی ہے یہ قوم؟ اے نوجوانوں، آپ اس کو یہ مت سمجھو کہ انٹرٹینمنٹ ہے، کر لیں گے چل جائے گا. یاد رکھو اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے. تم میں سے کوئی بھی طاقتور بن کر کے بھی اس دنیا میں 1000 سال جی نہیں سکے گا. جی بھی لیا تو اس کے بعد بھی موت ہے. یہاں پر کسی کی دائمی زندگی نہیں ہے، اللہ کے حضور جانا ہے. اور اس حال میں تمہیں لے جایا جائے گا، تمہارے ہاتھ پیر بھی ہل نہیں سکیں گے، تمہارے ناک میں روئی ٹھونس کر کے، تمہارے پیٹ کو رسی باندھ کر کے، انگوٹھوں کو بھی باندھ کر کے لوگ کس طرح لے جاتے ہیں.
لے جا کر کے امام کے سامنے رکھ کر اس کو نماز پڑھا کر کے ہم دیکھتے ہیں جب جنازے دفن ہوتے ہیں، یہ بندہ اپنی زندگی میں چھوٹی سی مٹی کی دھول بھی اپنے کپڑے پہ برداشت نہیں کرتا تھا، آج اس کے ہی عزیز بھر بھر مٹی بھر کے اس پر مٹی ڈال کر چلے جاتے ہیں۔ ہم سب کا بھی وہی حشر ہونا ہے، سب کا بھی وہی حال ہے، اور اس قبر میں جانے کے بعد کس کو چیخو گے، کس کو پکارو گے، کس کو بلاؤ گے؟ وہ دوست آئیں گے جو تمہارے، جن کے لیے تم نے ماں باپ کو تک چھوڑ دیا، وہ دوست آئیں گے جن کے لیے تم نے اپنی حیثیت بدل دی، اپنے پیسے برباد کی، کوئی بھی نہیں آتا۔ دوستوں کا تو حال یہ ہے کہ ادھر مٹی نہیں ہوئی ادھر وہ قبرستان سے نکل گئے، کچھ دیر تک اگر کوئی بیٹھا تو بھائی یا باپ بیٹھ جائے یا بیٹا بیٹھ جائے، باقی کسی کا نہیں ہے۔ دنیا ہے، تمہاری سانسوں کی مالا جب تک چل رہی ہے تب تک ساتھ ہے، یا تمہارے ہاتھ میں پیسہ ہے، منصب ہے، تب تک ساتھ ہے، باقی سب چھوڑ کر جائیں گے۔ جب قبر کی تختیاں بند ہو جائیں اور گھوپ اندھیرا چھا جائے، اس وقت کوئی نہیں آتا، کوئی نہیں ہوگا۔ تم نے اپنے آپ کو جب برباد کیا، اس کے بعد سے اس کی شروعات ہوگی۔ قبر کی زندگی آخرت کی پہلی منزل ہے، یہاں سے پھر تمہارا احتساب، یہاں سے پھر تمہارا حساب شروع ہو جائے گا۔ بتا تو نے جوانی کہاں کہاں خرچ کی ہے، کہاں کہاں خرچہ کیا؟ میرے عزیزو، اس اندھیری رات میں اگر کوئی آتا ہے تو صرف آمنہ کا لال تشریف لاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بات بتائی جاتی ہے، وہ قبر میں تشریف لاتے ہیں۔ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبر میں بھی آئیں اور حشر میں بھی ہمارا ہاتھ پکڑے، آج تم ان کا دامن پکڑنے سے بھاگ رہے ہو، آج تم ان کے پیچھے چلنے سے بھاگ رہے ہو۔ آ جاؤ واپس، اٹھو، وہ گر نہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو کہ زمانہ چال اپنی چل گیا، اپنے محلوں کو نشے سے پاک کرو۔ دل درد کرتا ہے میرے عزیزوں، میرا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان نوجوان بچوں سے ہمارا کیا رشتہ ہے؟ تم نشہ کرو گے، برباد ہو جاؤ گے، لوگ تماشا دیکھ کر کے ہنسیں گے اور کچھ نہیں ہوگا۔ ایک چھوٹی سی بچی ہے، جنازے میں حاضر تھا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، 6 سال کی بچی ہے، اس کا باپ کینسر کی وجہ سے مر گیا، بہت جوانی میں مر گیا، اور کینسر کس وجہ سے؟ نشہ کی وجہ سے۔ اور اس کی بچی نے ایک بار مجھ سے جو سوال کیا آج تک دل پہ لگتی ہے بات، کہا کہ حضرت آپ تو بتائیے، ہم تو چھوٹے ہیں اور میری ماں کے لیے ہمارا کیا قصور ہے جو ہمارے ابا اس طرح کر کے چلے گئے؟ ہمارا کیا قصور ہے؟ ہمارا کیا؟ پوری زندگی ہم بغیر باپ کے ہی رہیں گے؟ اس بچی کے وہ جملے آج بھی چبھتے ہیں۔ میں نوجوانوں سے پوچھتا ہوں، تم کس پر ظلم کرو گے؟ تمہارے ساتھ کتنی زندگیاں جڑی ہوئی ہیں، کتنی زندگیاں جڑی ہوئی ہیں، تم اپنے انٹرٹینمنٹ کے لیے، اپنے عیش کے لیے کتنوں کو برباد کرو گے؟ ان کی زندگیاں نہیں ہیں جو تمہاری آس پر جی رہے ہیں؟ تمہارے بچے ہیں، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، کتنے لوگ تمہارے انتظار میں ہیں۔ میں جانتا ہوں کتنے ایسی مائیں انتظار میں، کتنے تو نوجوان جیل میں اسی طرح سے دیکھے گئے جو ناحق ایسے کاموں میں مبتلا ہو کر جیل کی سزائیں کاٹ رہے ہیں، اور ان کی مائیں 2-2 3-3 گھنٹے باہر گیٹ پر بیٹھی رہتی، دھکے کھاتی ہوئی، دھوپ میں، بارش میں، سب جگہ ان کو دیکھ کر کے بھی ترس آتا تھا، اور وہ مائیں انتظار کرتی ہیں بیٹا صحیح ہو کر کیا جائے گا۔ ہم نے اپنی حیثیت کے مطابق جس کو جتنا اصلاح کرنا تھا وہاں اصلاح کیا ہے، لیکن آپ کو میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ تمہاری زندگیاں صرف تمہارے ماں باپ، بھائی بہن اور بیٹوں سے ہی نہیں جڑی ہیں، میرے مصطفیٰ سے جڑی ہوئی ہے۔ آبرو مازن نام مصطفیٰ، ہم سب کی عزت و آبرو مصطفیٰ کے نام سے ہے۔ اور جب میں یہ بات پڑھتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے آقا نے جو فرمایا، تمہارے تلووں میں کانٹا بھی چبھے تو مجھے اس کا درد ہوتا ہے۔ کون ہے جو ہماری ان غموں کو سننے والا؟ کون ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ؟ تمہیں پتا ہے ملک الموت جس وقت میرے آقا کی روح لینے آئے تھے، اس وقت میرے آقا نے یہ نہیں کہا کہ نزا کی تکلیف اتنی ہے، بلکہ یہ پوچھا، اے اسرائیل بتا کیا یہ تکلیف میری امت کو بھی دی جائے گی؟ جب ملک الموت نے کہا سکرات سے سب کو گزارا جائے گا تو حضور کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ یہ نہیں پوچھا کہ میرے گھر والوں کو بھی تکلیف ہوگی، نہیں، بلکہ میرے آقا نے فرمایا کیا میری امت بھی اس درد سے گزاری جائے گی؟
آپ سے میں کہتا ہوں جو نبی، اسی لیے اعلیٰ حضرت کا میسج یہی تھا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ آ جاؤ اے نوجوانوں، بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم چھاؤں میں جہاں پر پلنے والے اپنے آپ کو آسمان کے ستاروں تک پہنچا دیتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ آج بھی اس دربار میں آنے کی تمہاری دیر ہے، شرماؤ مت۔ جن لوگوں کے دہلیز پر تم نے گھنٹوں گزارے ہوں گے، اس نیتا، اس آقا، اس مالک، لیکن ملا کیا؟ تمہارے غموں کی بپتا جہاں سناتے ہو لوگ تمہارا مذاق ہی تو اڑاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ تمہارا بیٹا بگڑ گیا، کسی کے پاس جا کر کے شکایت کی، اس نے ہاں ہاں کر کے سن لیا، جانے کے بعد 4 لوگوں سے کہتا پتا ہے فلاں آیا تھا اپنے بیٹے کے بگڑنے کی شکایت کر رہا تھا، اس کا بیٹا تو برباد ہو گیا، ایسا ہے ویسا ہے۔ لیکن قسم خدا کی جس نے بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کیا، بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ، مکہ کا ایک عظیم ابو حفص سمرقندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ایک آدمی مر گیا تھا جس کا چہرہ گدھے کی شکل کا ہو گیا تھا، اور اس کا اکیلا بیٹا تھا، دروازے بند کر دیا یہ سوچتے ہوئے کہ باپ کو یہیں دفن کر دوں گا، اٹھاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے، رو رہا تھا۔ عرض کیا میرے آقا کی بارگاہ میں، اچانک وہ کہتا ہے، وہ گھر کی عورتوں کو بھی سمجھا دیا تھا دروازے بند کرو، اس جنازے کو ہمارے باپ کو یہیں دفن کر دیں گے، لوگوں کو نہیں دکھائیں گے، دکھانے جیسا چہرہ بھی نہیں ہے۔ اسی اسنا میں گھر کا ایک دروازہ کھلتا ہے، ایک بزرگ آتے ہیں، چہرے پر چادر پڑی ہے، سیدھے اس میت کے پاس گئے، اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا، چادر ڈھانک دی، اور پھر اس نوجوان کے پاس آ کر پوچھتے ہیں وہ بزرگ، بتا کیا بات ہے؟ اس نوجوان نے کہا آپ کون ہیں، کیسے آ گئے میرے گھر پر؟ میں نے تو سب دروازے بند کیے تھے، لیکن اب آپ نے دیکھ ہی لیا میرے باپ کو تو دیکھو، اسی لیے تو رو رہا ہوں، غم اس بات کا ہے میرا باپ مر گیا لیکن چہرہ گدھے کی شکل کا ہو گیا۔ تو آنے والے بزرگ نے کہا کچھ بھی تو نہیں ہوا، جا کے دیکھ لے۔ وہ نوجوان کہتا ہے میں اٹھ کر کے اپنے باپ کے چہرے کو دیکھا تو نہایت ہی چمکتا دمکتا چہرہ، کچھ نہیں ہوا۔ اتنے میں وہ بزرگ جا رہے تھے، یہ دامن پکڑ لیا، کہا آپ کون ہیں؟ اللہ کے فرشتے ہو؟ کون ہیں؟ پلٹ کر کے آنے والے بزرگ نے کہا انا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا نے فرمایا میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ اس نے قدموں پر گر کر کے پوچھا کہ آقا میرے باپ کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ میں یہی بتانا چاہتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں تیرا باپ کچھ گناہوں میں مبتلا تھا جس کی وجہ سے اللہ کا غضب ہوا۔ بیٹے نے پوچھا کیا کیا تھا میرے باپ نے؟ اب توجہ، میرے آقا فرماتے یہ ہماری عادت نہیں کہ باپ کے گناہ بیٹے کو بتائے جائے، یہ ہماری عادت نہیں کہ باپ کے گناہ بیٹے کو بتائے جائیں، جو کیا تھا چھپا دیا گیا۔ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہاں ایک عادت تیرے باپ کی اچھی تھی، اچھی جو ہے وہ بتا دیا، اچھی جو ہے وہ بتایا۔ فرماتے ہیں تیرا باپ اس وقت تک بستر پہ سوتا نہیں تھا جب تک 100 مرتبہ مجھ پہ درود نہیں بھیجتا تھا۔ اس کا انتقال ہوا تو فرشتوں نے مجھے بتایا، میں چل کر کے آ گیا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا تیرا غضب ہوا، اس کا چہرہ بدل گیا، لیکن مولا یہ درود پڑھنے والا چہرہ ہے، اگر یہی برباد ہوا تو دنیا کیا تانا دے گی۔ اللہ نے حکم فرمایا محبوب آپ اپنا ہاتھ ہٹاؤ، اس کے چہرے کو سب سے زیادہ حسن ہم دیں گے۔ میرے آقا کا ہاتھ رکھنا تھا کہ وہ چہرہ چمکنے لگا۔ بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جو کچھ بھی ہے وہ حضور پاک کے دربار سے ہے۔ آ جاؤ ایک بار اپنے تمام معاملات کو لے کر، اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں اپنے دل کا ہے انہی سے آرام، سونپے ہیں سب انہی کو سب کام، سونپے ہیں انہی کو سب کام، چارہ درد رضا کرتے ہیں، لو لگی ہے کہ اس در کے غلام چارہ درد رضا کرتے ہیں، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ حضور کے دربار میں اپنے آپ کو سرنڈر کرو،
پیش کرو، پھر دیکھو عزتوں میں اضافہ کیسے ہوتا ہے۔ اللہ کریم کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آ جاؤ، آج جو نوجوان ادھر ادھر بھٹکے ہوئے تھے ان سب کو دعوت فکر دے کر میلاد کی برکت سے، ربیع الاول کی برکت سے اس مجمع میں عرض کرتا ہوں، چلو پکارتے ہیں بارگاہ مصطفیٰ میں سچے دل سے، آؤ ایک بار ایک آواز ہو کر کے عرض کرو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، میرا دل بھی چمکا دے، میرا دل بھی چمکا دے، لبیک یا رسول اللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ۔